ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قرآن مجید پڑھ کے سنایا تو آپ کے گرد و پیش میں، آپ کے محلے کے، آپ کے ارد گرد کے جو لوگ تھے، انہوں نے ایک اعتراض آپ پر کیا، اور وہ اعتراض یہ تھا کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، حالانکہ جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر آیات پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے، آیات میں تبدیلی بھی ہو رہی ہے۔ چلیں غامدی صاحب کی بات مان لی کہ آیات میں تبدیلی نہیں ہو رہی، وہ تو تورات کا حکم تھا، اس کو قرآن میں بدل دیا گیا، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کے لوگ ہیں، وہ جو جانتے ہیں ان کو بہتر، نعوذ باللہ، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اس کو کوئی بات سناتا ہے اور جیسی ایسی نئی باتیں بتاتا رہتا ہے، ویسے ویسے تبدیل کرتا رہتا ہے۔ جی، یہ ایک دوسرا پہلو ہے۔ یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے بدلنا مکانہ آیا، اس میں تو وہی سیاق و سباق ہے جو اس سے پہلے ہم زیر بحث لا سکے۔ یعنی جس وقت اللہ کے پیغمبر نے قرآن پیش کرنا شروع کیا تو یہود نے یہ اعتراض کیا۔ یہ اعتراض آیا ہی ان کی جانب سے ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی ہدایت ہے، وہی پیغام ہے، اسی پروردگار نے نازل کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ تورات بھی نور تھا، تورات بھی ہدایت تھی، تو پھر اس کے کسی حکم کو بدلنے کی کیا وجہ ہے؟ یہی چیز ہے جس کو وہاں ما ننسخ من آیا میں بیان کیا ہے، وہی سیاق و سباق یہاں بھی ہے۔ تو ایک ہی پس منظر میں یہ اعتراض کیا گیا ہے۔ اس اعتراض پر ہم بڑی وضاحت سے بات کر چکے ہیں کہ ہر مذہبی گروہ یہی کہے گا، اس وقت بھی یہی صورتحال ہے۔ یعنی جیسے ہی آپ قرآن مجید کے کسی حکم کی وضاحت کرتے ہیں یا یہ بتاتے ہیں کہ اس میں یہ بات کہی گئی ہے یا اس کا صحیح مدعا یہ ہے، تو جو ہمارے یہاں پہلے سے تصورات ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر لوگ بہت سے اعتراضات کرتے ہیں اور آسانی سے قبول نہیں کرتے۔ اللہ کا پیغمبر چونکہ اہل کتاب کو دعوت دے رہا ہے کہ تم اس کو اللہ کی کتاب مانو، یہ قرآن جو مجھ پر نازل ہوا ہے، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، وہ اس پس منظر میں جو کچھ ان کا مذہبی تصور ہے اعتراضات کر رہے ہیں۔ تو ان دونوں آیتوں کا پس منظر، ان کا سیاق و سباق بالکل ایک ہی ہے۔ اب رہ گئی وہ بات جو آپ نے بیان فرمائی ہے کہ بعض لوگوں نے مکے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ یہ تو اصل میں کوئی ان کو سکھا دیتا ہے۔ کیوں کہا یہ؟ میں نے اس کا باعث کیا تھا، غور کیجئے تو یہ آخری درجے میں دلیل نبوت ہے۔ اچھا جی، وہ آخری درجے میں دلیل نبوت ہے۔ یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے 40 سال ہمارے درمیان گزارے ہیں، نہ اسے کبھی شاعری کرتے دیکھا، نہ کوئی کلام اس کی زبان سے کبھی نکلا، نہ اس نے کبھی فکری حقائق بیان کیے، نہ اس نے کبھی ہمیں قدیم مذہبی حقائق کے بارے میں کوئی لیکچر دیا، نہ کبھی ہم نے اس کو کچھ سیکھتے دیکھا، نہ کچھ پڑھتے دیکھا، نہ بیان کرتے دیکھا۔ یہ جو یک بیک بیان کر رہا ہے تو یہ اس کی زبان سے تو نکل ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ جی، کوئی ہوگا شخص جو اس کو آ کے سکھا دیتا ہے۔ اسی کو قرآن نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ ان سے کہو کہ لبثت فیکم عمرا فلا تعقلون، میں نے ایک زمانہ تمہارے درمیان گزارا ہے، کبھی دیکھا ہے کہ میرے ہاں ایسی کوئی چیز آئی؟ تو جو چیزیں اللہ کے کلام کو اور اللہ کے پیغمبر کو آسمانی ہدایت کا علمبردار بناتی ہیں، ان میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کے مصدر میں صحیح و خطا اور ٹرائل اور ایرر نہیں ہوتا۔ ہم جب دنیا میں دیکھتے ہیں تو انسان پہلے ظہور پذیر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی بڑے سے بڑے آدمی کے ہاں کچھ علم کا ظہور ہوگا، فکر کا ظہور ہوگا، کلام کا ظہور ہوگا، برے بھلی کچھ باتیں کہی جائیں گی، کچھ آدمی اپنے آپ کو منوانا چاہ رہا ہوگا، کہیں کوئی اسکول میں تقریر کر رہا ہے، کہیں اپنوں میں بیٹھ کر کوئی فکر لوگوں کو بتا رہا ہے، پھر فکری لحاظ سے بھی اس کے ہاں بہت سی چیزیں نمودار ہوتی ہیں، پھر جا کر گویا ایک بہت سے مراحل سے گزر کر پائے تکمیل کو بظاہر پہنچتا ہے، اور اب جا کر ہم کہتے ہیں کہ یہ غالب ہے، یہ شیکسپیئر ہے، یہ اقبال ہے، یہ آئنسٹائن ہے۔ یہ مرحلہ ہوتا ہے۔ انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا اس سے پیچھے، اچانک جب یہ سامنے آیا تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ اس میں یہ سب باتیں آ کہاں سے رہی ہیں۔ تو ان کا تلاش کرو، کوئی آدمی تو نہیں ہے چھپا کے رکھا ہوا ہے وہ ان کو بتاتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید نے گویا واضح کر دیا ہے کہ اس وقت صورتحال کیا پیش آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔